سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا موضوع ہے توحید. سب سے پہلے دین کی ابتدا ہے توحید. معرفت اس کے بعد ہے کمال معرفت. یعنی معرفت میں جب کمال حاصل ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کمال معرفت، اور جب کمال معرفت ہو جائے تو اسے کہتے ہیں تصدیق، اور تصدیق کے بعد ہے کمال تصدیق. یعنی کسی چیز کے بارے میں اس بندہ تصدیق میں وہ مہارت رکھتا ہو تو اس کو کہتے ہیں کمال تصدیق. اس کے بعد ہے توحید. یعنی دین کی ابتدا ہے توحید. دین کی ابتدا توحید ہے. لہذا جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے. لیکن اللہ کو ایک تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، بعض مذاہب کا، بعض فرقوں کا یہ عقیدہ ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کہاں پر ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کب سے ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکثر لوگوں کا، اکثر ڈراموں میں اکثر لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ اوپر والا، کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے، وہ جو 7ویں آسمان پر رہتا ہے. اور اکثر وضو کرتے ہوئے لوگ نکلتے ہیں مسجد سے تو ایسے انگلی کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یعنی وہ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ کیا اللہ اوپر بیٹھا ہے؟ اور وہ بیٹھا ہے کہاں؟ عرش پر، 7ویں آسمان پر بیٹھا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو بیٹھے گا اس کے لیے کوئی جگہ مقرر کر دی گئی ہے. تو وہ اللہ نے اپنے لیے عرش کو مقرر کیا ہے. تو وہ پھر جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، میں تمہاری شارگ سے بھی قریب ہوں، سورہ قاف کی من حبل الورید، کہ میں تمہاری شارگ سے بھی قریب ہوں. یہ آیت پھر کہاں جائے گی؟ جب کہ احادیث میں بھی یہ آپ کو ملے گا جو لوگوں نے بیان کی ہوئی ہیں، جو کہ نبی پاک کی طرف رائج کی گئی ہیں. نبی پاک نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو 7ویں آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ لوگوں کی رائے ہے. جو حدیث انہوں نے روایات کی ہیں اس میں یہ بنایا کہ تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں. جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نام لکھتے ہیں اور واپس اللہ تعالیٰ چلے جاتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ پہلے یہ بات تو بنتی تھی، اب لوگوں کو جب کہا جائے کہ تہجد، آپ غور کریں کہ تہجد ہر وقت ہو رہی ہے دنیا میں. فجر ہر وقت ہو رہی ہے، ظہر ہر وقت ہو رہی ہے، عصر ہر وقت ہو رہی ہے. کیونکہ زمین گول ہے. جو وہ زمین گھومے گی وہاں دن نکلنا شروع ہو جائے گا، اور اس سے پہلے تہجد ہے، پھر فجر ہے، پھر ظہر ہے. اگلے ملک میں، پھر اس سے اگلے ملک میں یہ تہجد جاری رہے گی. تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ جو ہے وہ پہلے آسمان پر آ گیا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تو واپس ہی نہیں جائے گا. یہ تو بات ہی غلط ہے. کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تہجد میں نام لکھتا ہے، یہ حدیث موجود ہے، تو پھر جب نام لکھتا ہے جنہوں نے تہجد پڑھی ہے پھر اللہ واپس چلا جاتا ہے. دوسری ایک اور حدیث بنائی ہوئی ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. جب کہ پہلی بات کہ کیا اللہ مجسم ہے، کیا اس کی صورت ہے، اور وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے. اگر کہا جائے، زیادہ تر آپ لوگوں نے یہی سنا ہوگا کہ اللہ نور کا ہے، تو نور پہلے تھا اللہ سے یا اللہ نور کا بھی خالق ہے؟ اگر اللہ بعد میں ہے تو نور پہلے ہے، تو اس کا مطلب وہ پھر نور کا خالق کون ہوا؟ نور کہاں سے آیا؟ لہٰذا اللہ نور کا بھی خالق ہے. اللہ زمین، سورج، چاند، آگ، مٹی، ہوا، پانی، ہر چیز کا اللہ ہی خالق ہے. اور جو بھی چیز بنی ہے وہ مخلوق ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جو چیز بنتی ہے، یاد رکھیں، جو چیز پیدا ہوتی ہے، جو بنتی ہے، اسے مخلوق کہتے ہیں. جو چیز پہلے نہیں تھی تو وہ بنے گی، جو چیز پہلے نہیں تھی تو وہ بنے گی. جو چیز ہمیشہ سے ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ اللہ مجسم نہیں ہے. اگر اللہ کو ہم مجسم بنائیں گے
تو پھر وہ 7ویں آسمان پہ بٹھائیں گے کہ اللہ کا یعنی اللہ کی ہماری طرح ٹانگیں، اللہ کے ہماری طرح ہاتھ، اللہ کا ہماری طرح چہرہ. چاہے ذہن میں، انسان کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا ہے کہ اللہ 7ویں آسمان پہ بیٹھا ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہے. جب کوئی بچہ کسی سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے. تو اکثر بچوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو وہ اکثر ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ سوال جو ہے نا ایسے سوال ذہن میں نہیں لے کے آتے. اور اگر کسی مولوی سے پوچھ لیں یا ٹیچر سے پوچھ لیں تو وہ کہتا ہے یہ سوال جو ہے نا شیطان نے تمہارے ذہن میں ڈالا ہے، لہٰذا ایسی بات کرتے ہی نہیں، یعنی جواب نہیں دیتے. بچے کیا جو سیٹسفیکشن ہے وہ نہیں ہوئی، یعنی اس کو جواب ملا ہی نہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے بنایا. ہمیں جو ماں باپ نے بنایا ہے، سورج، چاند، ستارے، پوری کائنات کو اللہ نے خلق کیا، اللہ نے بنایا، تو پھر اللہ کو کس نے بنایا. اکثر آپ یہ دہریہ جو سوال کرتے ہیں، کمیونسٹ جس کو کہتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، ایتھسٹ سوال کرتے ہیں جی اللہ کہاں سے آیا، اللہ کو کس نے بنایا. پچھلے دنوں یہ مناظرہ ہو رہا تھا انڈیا میں، تو مجھے بات سیدھی سی ہے کہ اللہ اگر بنا ہے، اگر اللہ جسم رکھتا ہے تو پھر بنا ہے، اگر اللہ مجسم ہے تو پھر بنا ہے. پھر سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کس چیز کا بنا، وہ چیز اللہ سے پہلے ہونی چاہیے. پھر لہٰذا اللہ نہیں بنا، اللہ مجسم ہی نہیں ہے. اگر مجسم ہوگا تو پھر کسی چیز کا ہوگا، اور جو مجسم ہو جائے اس کو کہتے ہیں خلق ہونا. جو خلق ہو گیا اسے کہتے ہیں مخلوق. لہٰذا اللہ خالق ہے، اللہ خود خالق ہے. اللہ نے ہوا کو خلق کیا، ہوا کو بنایا، وہ بھی مخلوق ہے. اللہ نے زمین کو بنایا، وہ بھی مخلوق ہے. اللہ نے آسمان کو بنایا، وہ بھی مخلوق ہے. اللہ کے علاوہ جو چیز بھی بنی ہے، پیدا ہوئی ہے، تو اس کا ایک وقت تھا، ایک ٹائم تھا، ایک پیریڈ تھا، اس کو ہم کہیں گے مخلوق. وہ اسے کہا جاتا ہے حادث. وہ حادثے سے مارز وجود میں آئی ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اللہ قدیم ہے. اللہ کے علاوہ کوئی قدیم نہیں. قدیم کا مطلب عام طور پر تو یہ لیا جاتا ہے کہ پرانا، جو پہلے سے ہو، جو پرانی چیز ہے، یہ بڑی قدیم ہے جی. یہ آثار قدیمہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، عمومی معنی میں بولا جاتا ہے. لیکن اللہ کے لیے جو قدیم کا لفظ ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن اس کا کوئی جسم نہیں، وہ مجسم نہیں، وہ بنائی نہیں. جو چیز بنتی ہے، پھر میں بتا رہا ہوں کہ جو چیز بنتی ہے اس کا مطلب وہ پہلے نہیں تھی تو بنی، اور جو بنے گی وہ پہلے نہیں ہوگی، اور جو بن گئی وہ مخلوق ہوگی. لہٰذا اللہ نہیں بنا. نہ اللہ جسم رکھتا ہے، نہ اللہ آتا ہے، نہ اللہ جاتا ہے. آنا جانا یہ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے، یہ صفت ہے مخلوق کی. جس طرح ملائکہ بھی آتے جاتے ہیں، جنات بھی آ جا سکتے ہیں. جو چیزیں آسان معنی میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیزیں مخلوق میں پائی جاتی ہیں وہ اللہ میں نہیں پائی جاتی. یعنی اگر جس نے، یہ بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. تو سمجھ لیں کہ نفس کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے کہ جو چیزیں مخلوق میں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، مثلا ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اونگتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم خواب دیکھتے ہیں، ہم بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. یہ زندگی ہمارے ساتھ، یہ وقت ہمارے ساتھ گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے حالت نہیں بدلتی، نہ بچپن، نہ جوانی، نہ بڑھاپا. نہ اللہ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، انبیاء کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، رسولوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اللہ ہمیشہ سے عالم ہے. اللہ نہ سوچتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کمی تھی، نہ کبھی کمی آئی ہے. اس لیے کھانا پینا اللہ کی صفت نہیں، یہ مخلوق کی صفت ہے. آنا جانا اللہ کی صفت نہیں. حلول کرنا بھی اللہ کی صفت نہیں. کسی چیز میں جس طرح ہوا غبارے میں حلول کر لیتی ہے، جس طرح جنات بندوں کے اندر حلول کر جاتے ہیں یا بعض چیزوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یا ہوا داخل ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حلول کرنا، کسی چیز میں داخل ہونا. یا بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندے کے اندر اللہ آ گیا. یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے اندر جناب اللہ آ جاتا ہے. اس طرح بعض لوگوں نے ایسے دعوے کیے کہ ان الحق کے دعوے کیے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر اللہ آ جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہمارے اندر
فلاں بزرگ آ جاتے ہیں. نہ کوئی بزرگ کسی کے اندر آ سکتا ہے نہ لا سکتا. ہاں جنات آ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، احادیث سے ثابت ہے. تو آنا جانا یہ اللہ کی صفت نہیں. بچپن جوانی بڑھاپا یہ اللہ کی صفت نہیں. خواب دیکھنا یہ اللہ کی صفت نہیں. یعنی جو چیزیں مخلوق میں ہیں وہ اللہ میں نہیں پائی جاتی.